یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری قربانیوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم ایسے کام کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں یا آپ ہی کی زندگی سے شروع ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا، اور آپ کا ذکر قرآن کریم کے اندر 69 مرتبہ کیا ہے، اور جگہ جگہ آپ کی آزمائش کے بارے میں، آپ کی کامیابیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، کہ کون ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کر سکتا ہے، کون ہے جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کر سکتا ہے، الا من صفح نفسہ، مگر ان لوگوں کے جو بے وقوف ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ یعنی ملت ابراہیمی کا انکار وہ لوگ کر سکتے ہیں، ملت ابراہیمی سے اعراض وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، تحقیق کہ ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نیکوکار میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان کے رب نے کہا تو اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو جا، قالا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں دونوں جہان کے پروردگار کا فرما بردار ہوں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ ملت ابراہیمی سے اعراض وہ کر سکتا ہے جو بے وقوف ہے، جو اپنے آپ کو بے وقوف سمجھتا ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کیا، اپنا رسول بنایا، اپنا نبی بنایا، اپنا خلیل بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو اپنے پروردگار کا فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے اپنے پروردگار کی ایک ہی پکار پر لبے ایک کہہ دیا، اور کہہ دیا کہ میں تو اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری پر جھک گیا، یعنی تیری فرما برداری کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ایک نیک انسان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے نبی اور خلیل تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو طرح طرح سے آزمائش میں ڈالا، آزمایا، مصیبتوں میں ڈالا، لیکن یہ ہر طرح سے ہر آزمائش میں کام ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو ان کے بارے میں کہنا پڑا کہ ہم نے ان کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا، یہ اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، امتحان اور آزمائش طرح طرح کے ہوتے ہیں، لوگوں پر بھی امتحان آتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے اسکول اور کالج کے امتحان ہوتے ہیں، لوگ محنت کرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور پاس ہونے سے طرح طرح کا خوف پاتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسی زندگی ہے جنہوں نے بچپن ہی سے لے کر آخری عمر تک آزمائشوں کا سامنا کیا، اور ڈٹ کر اللہ رب العالمین کی آزمائشوں کا مقابلہ کیا، کبھی ڈر نہیں، یعنی کبھی خوف نہیں کھایا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے ان آزمائشوں سے، ہمیشہ تیار رہے، ہمیشہ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار و کوسا رہے۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی تھے، لیکن قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا
نصرانیًا، نصرانی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ بلکہ وہ موحد مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے تو ہرگز نہیں تھے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ رب العالمین نے کہا میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالم لوگ میرے اس عہد میں شامل نہیں ہو سکتے، داخل نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات، یعنی چند کلمات سے مراد یعنی آپ کو طرح طرح سے آزمائش میں ڈالا، کبھی آپ کی اولاد نہیں ہوئی، 80 سال کے ہو گئے آپ کی اولاد نہیں، اس آزمائش سے دو چار ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے گود میں تھے، بی بی ہاجرہ کا دودھ پی رہے تھے، تو آپ کو بے آب و گیا بادی میں چھوڑنے کا حکم ہو گیا۔ جب آپ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو آپ پر یعنی آپ کو خواب میں دکھلایا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کی طرح کی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی تھیں، اور یہ یعنی جو موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنے کا ہے، یعنی ذوالحجہ کا ایسا مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احسان ہمارے اوپر زیادہ ہیں، اگر ہم ان کو یاد نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ایسے گھر میں میری پرورش ہو رہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا ہے، مورتیوں کو بناتا ہے، اور پھر ان کو بازاروں میں فروخت کرتا ہے، بازاروں میں بیچتا ہے، اور پھر ان کی پرستش بھی کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں، ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر بازاروں میں بیچا کرتے تھے، اور اپنی قوم کو بھی دیکھا کہ لوگ مورتیوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر بازاروں میں فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان میں دعوت و تبلیغ کی اور ان سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے ان کو یعنی نقش و نگار ان کا کرتے ہو، تو تم ایسی مورتیوں کی، ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ایسی مورتیوں کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا اگر تو باز نہیں آیا، اگر تو اپنی حرکت سے یہ باز نہیں آیا تو تجھے میں گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ہی حکم دیا تھا۔ بھلے سے باپ تھے، باپ نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان آپ سلامت رہیے، آپ کو اللہ رب العالمین تندرست رکھے، میں خود ہی یہاں سے جانے والا ہوں۔ اور جب آپ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس پہنچے، اپنی قوم کو مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو ان سے کہا کہ ایک نہ ایک دن میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور چال چلوں گا۔ عید کا دن آیا، ساری قوم کے لوگ عید کے لیے چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا ابراہیم کیا تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ سارے لوگ عید کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، حضرت ابراہیم گئے
اور جہاں ان کے بت تھے یعنی کئی طرح کے بت تھے، آپ نے سارے بتوں کو پاش کر دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، نیست و نابود کر دیا، سوائے ایک بڑے بت کو، اور اس کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی۔ جب قوم کے لوگ عید کے میلے سے واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس طریقے کی حالت ہوئی ہے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو الٹا سیدھا بولتا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم کو یہاں لے آؤ تاکہ پوری قوم گواہ رہے، اور سب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیے گئے، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ کیا تو نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ کیا تو نے ہمارے بتوں کی یعنی بتوں کو پاش کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ ایک بڑا مجمع لوگ اکٹھا کریں اور میں ان لوگوں کے سامنے دین کی باتیں رکھوں، دعوت و تبلیغ کروں۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ توڑا، یعنی بتوں کو توڑا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، میں نے نہیں توڑا، بلکہ تمہارا یہ جو بڑا بت ہے جس کے گلے میں کلہاڑی ہے، اس نے ہی کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو اسی سے پوچھ لو۔ سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تو بولتا ہی نہیں، ان سے کیسے پوچھ لیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یعنی جب یہ بول نہیں سکتا تو تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ کھا نہیں سکتے، یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور لوگ ہکا بکا رہ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یعنی حکم دیا، اور نمرود نے حکم دیا کہ ایک گڈھا کھودا جائے اور اس میں آگ جلائی جائے، اور ایک منجنیق منگوائی، اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا، اور اس منجنیق کے ذریعہ سے اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اور برسانے والا فرشتہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے حکم دے، میں جا کر بارش برسا دیتا ہوں تاکہ آگ بجھ جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی اور ٹھنڈی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی یہ حکم نہیں دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، اگر زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا سکتی تھی، اس لیے کہا تو یعنی ٹھنڈی کے ساتھ ساتھ سلامتی والی بھی ہو جا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین کی ہر چیز آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی سوائے چھپکلی کے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو فویسق کہا اور اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے پتہ چلا، یعنی اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو سورہ انبیاء کی یعنی سورہ انبیاء میں آیت نمبر 51 سے لے کر 70 تک اس واقعے کو پورا ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ، ان کی قوم بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور ہر نبی جو ہے توحید کی دعوت لے کر آیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے پہلی آزمائش ہوئی کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ یہی کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، آپ کی کوئی اولاد نہیں، 80 سال عمر کو ہو گئے لیکن کوئی اولاد نہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے
ان کی سن لی اور اس آزمائش کو بھی ختم کر دیا۔ حضرت اسماعیل نامی ایک بچہ خوبصورت سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے، ماں کا دودھ پی رہے تھے، ماں کی گود میں تھا۔ اللہ رب العالمین کا حکم آیا، اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑاؤ، ایسی جگہ جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی تھا، اور صرف چٹیل میدان تھا، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ نے اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ایک مشکیزہ پانی کا، ایک تھیلا کھجور کا رکھا اور واپس چلے آئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے پیچھے آتی ہیں اور کہتی ہیں، یا ابراہیم ایسی وادی میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ چرند و پرند ہے، نہ پانی ہے، اور تم کہاں جا رہے ہو؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ رب العالمین نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، جی ہاں مجھے اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو کہتے ہیں تب تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت ہاجرہ اپنی جگہ پر چلی گئیں، یعنی وہ جگہ جسے آج ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں، زمزم کے کنویں کے نام سے جانتے ہیں، وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو بٹھا کر گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچ گئے جہاں سے آپ اپنے بیوی بچے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعائیں کی کہ اللہ ان کو سلامت رکھنا، اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اور اس کے بعد حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ پانی بھی ختم، کھجوریں جو رکھ کر گئے تھے وہ بھی ختم، میرا بچہ پیاسا ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے، اور یعنی بچے کی یہ حالت حضرت ہاجرہ سے دیکھی نہیں گئی۔ آپ وہاں سے چل کر صفا کی پہاڑی پر گئیں، دیکھا کوئی آدمی نظر آ جائے، لیکن کوئی آدمی نظر نہیں آتا ہے۔ پھر آپ وادی کی طرف آتی ہیں، وادی پار کرتی ہیں اور مربہ کی پہاڑی پر چلی جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کوئی آدمی نظر آ جائے جو میری مدد کر دے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر اسی طریقے سے صفا اور مربہ پر آپ نے 7 چکر لگائے، اور مربہ پر یعنی جب 7واں چکر تھا تو آپ نے ایک آواز سنی اور اپنے آپ سے کہا، ہاجرہ خاموش رہو، اس آواز کو غور سے سنو۔ پھر آپ نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پر یہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے بچے کو لے کر۔ ایک فرشتہ اپنی ایڑی سے یا اپنے پر کے ذریعے سے گڈھا کھود رہا ہے اور اس میں سے زمزم کا پانی نکل آیا۔ میرے بھائیوں، یہ احسان ہے ان کا ہمارے اوپر، یعنی زمزم کا پانی جس میں انتہائی یعنی لذیذ ہے، شفا ہے اس پانی میں۔ اور یعنی اب تک 2 چیزوں کا ذکر آیا، ایک تو صفا مربہ کی سعی جو حاجیوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک زمزم کا پانی، یعنی اسی وقت سے جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ آئیں اور اس کنویں کی مڈیر باندھنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر بی بی ہاجرہ اپنے ہاتھوں سے اس کنویں کی مڈیر نہ باندھتی تو آج وہ پانی پوری دنیا میں بہ رہا ہوتا، اور پھر اس پانی کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ احسان ہے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر بتایا کہ پھر یعنی حضرت ہاجرہ اسی کنویں کے پاس بیٹھی تھیں تو کچھ لوگ آباد ہونے کے لیے وہاں پر آ گئے۔ حضرت ہاجرہ سے لوگوں نے پوچھا، کیا ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ تو چاہ رہی تھی تاکہ یہاں پر آبادی پھیلے۔ حضرت ہاجرہ نے ان کو حکم دیا، لیکن کہا پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک آزمائش تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ بیت الحرام ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ مل کر اس کی تعمیر کریں گے۔
اس کی تعمیر کریں گے، خانہ کعبہ کو بنائیں گے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، جوانی کو عمر کو پہنچتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یعنی ابھی ایک آزمائش سے نکلے تھے کہ جیسے ہی جوان ہوئے، یعنی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور صبح ہوتے ہی اپنے بیٹے اسماعیل کو یہ خواب بتلایا کہ بیٹے میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر بیٹھیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہیں جنہوں نے سوچا تھا کہ بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یعنی میری دیکھ ریکھ کرے گا، اور اس کو ذبح کرنے کا حکم آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے اجازت مانگی، بیٹے اسماعیل نے اجازت دے دی، آپ منی کے لیے روانہ ہو گئے۔ شیطان آپ کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، آپ کنکریاں مار کر اس شیطان کو دور کر دیتے ہیں، جس سے آج تک حاجیوں کو رمی جمرات کرنا پڑتا ہے، کنکریاں مارنا پڑتا ہے۔ یہ کام بھی اسی وقت سے جاری ہوا، اور یہ بھی ایک احسان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم کو ملا۔ میرے بھائیوں، رمی جمرات بھی اسی وقت سے آج تک کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو منی کے میدان میں لے جاتے ہیں، منی کے میدان میں لے جاتے ہیں، وہاں آپ دائیں کروٹ اس کو لٹاتے ہیں اور اس کی گردن پر چھری رکھتے ہیں۔ اتنے میں اللہ رب العالمین آواز دیتا ہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی میرے بھائیوں، یہ منی کا میدان تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا۔ اور یاد رکھیے، منی کے میدان میں آج تک حاجیوں کو اپنے جانوروں کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں حاجی اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایسی چند چیزیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم کو ملی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے اللہ رب العالمین کے نیک بندے تھے، بس اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا آپ اس کو فوراً کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یعنی سب سے پہلے بت گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ آپ کی آزمائش، وہاں سے لوگوں کو سمجھایا، آگ میں ڈالے گئے، پھر آگ کی شدت کو برداشت کیا، پھر اس کے بعد یعنی بچپن میں ہی اس کی یعنی اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑنے کا حکم آ گیا۔ آپ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گئے، جوان ہوئے تو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہو گیا تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو کہنا پڑا کہ ابراہیم تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، یہ کوئی چھوٹی موٹی آزمائش نہیں تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ میرے بھائیوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی ہر آزمائش میں کھرے اترے۔ اسی طریقے سے ایک آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ آئی کہ جب آپ اپنے وطن چھوڑ کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، ایک شخص کی نظر آپ کی بی بی سارہ پر پڑ گئی اور اس نے اپنے بادشاہ سے جا کر کہا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص نے پڑاؤ ڈالا ہے اور وہ عورت بڑی حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، تمام لوگوں میں سب سے خوبصورت ہے۔ اس بادشاہ نے، ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک خط لکھا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ میری بہن ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ آپ کی بیوی تھی، لیکن اس بادشاہ نے پوچھا تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ میری بہن ہے۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے ہر انسان یعنی ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اسی نقطۂ نظر سے مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر کے حساب سے یعنی ان کی بیوی ان کی بہن تھی، یعنی دینی بہن تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ اور اس بادشاہ کے پاس سے آتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بادشاہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، جب تم سے یہ کہے کہ تم کس کی یعنی تم اس کی کیا لگتی ہو تو تم یہ کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر اس ظالم بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب تک نماز پڑھتے ہیں جب تک حضرت سارہ کے پاس نہیں آ جاتی ہیں۔ اور حضرت سارہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ آپ کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا، اور حضرت سارہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ حضرت سارہ کو پکڑنے کے لیے جاتا تھا، اللہ رب العالمین کو شدت کے ساتھ جکڑ دیتا تھا۔ وہ بادشاہ کہتا تھا، اے سارہ اپنے پروردگار سے دعا کرو تاکہ میں اس مصیبت اس سختی سے نکل جاؤں حضرت، اور کہتا تھا کہ میں تمہیں اب نہیں چھوؤں گا۔ حضرت سارہ دعا کرتی ہے تو پھر اس کی شدت ختم ہو جاتی ہے، اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ حضرت سارہ کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت سارہ پھر اس کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں، اس پر اللہ رب العالمین کی سختیاں آ جاتی ہیں، اس کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ میرے اوپر سے یہ سختی ختم ہو جائے۔ اس طریقے سے 3 بار کیا، اور پھر اس نے اپنے درباری سے اس بادشاہ نے، اس ظالم بادشاہ نے اپنے درباری سے کہا کہ تم کسی انسان کو پکڑ کر نہیں لائے ہو، تم میرے پاس خطرناک شیطان کو لے کر آئے ہو، اور اس عورت کی خدمت کرنے کے لیے تم ایک ہاجرہ لوڈی کو دے دو۔ میرے بھائیوں، ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت سارہ کی خدمت کرنے کے لیے دے دیا، اور جیسے ہی حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ظالم بادشاہ تھا، وہ خوبصورت عورتوں کو، لڑکیوں کو پکڑ کر ان کے ساتھ زناکاری کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بربریت، ظلم و ستم کے بارے میں معلوم تھا، اس لیے ڈر رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے لو لگا رہے تھے، اس لیے کیونکہ پتہ تھا کہ ظالم بادشاہ کے پاس میری بیوی گئی ہے، کہیں یہ غلط نیت سے ان کو چھوئے نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی مدد آئی، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے مدد مانگی تھی اور اللہ رب العالمین سے لو لگائی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی، اور وہ ظالم بادشاہ حضرت سارہ کو ہاتھ بھی نہ لگا سکا، اور ان کے پاس سے صحیح سالم چھٹکارا پا لیا۔ تو میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے طرح طرح سے آزمائش میں ڈالا، ایک سے ایک بڑی آزمائش، چاہے وہ بیوی کی ہو یا بچوں کی ہو یا خود کی ہو، تو ہر ایک آزمائش میں کامیاب۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا، یا اس بات سے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ آج مسلمان طرح طرح کی مورتیاں بنا کر اور مزاروں پر جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے واقعے سے نصیحت ہم کو یہ ملتی ہے کہ ہم اگر مزار پر جاتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، مانگنے کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے، اسی سے مانگا جائے، اسی کی راہ میں دیا جائے، اسی کی راہ میں لٹایا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو طرح طرح کی آزمائش میں ڈالا،
تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے، امتحان لے کسی انسان کا، تو اسے ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے، اور کسی اس آزمائش میں یعنی کسی مصیبت میں یا کسی پریشانی میں اللہ رب العالمین کسی کو ڈالے تو ہرگز یہ نہ کہے کہ ہم ہی ملے تھے اللہ رب العالمین کو، روئے زمین پر تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں، کسی اور انسان پر یہ پریشانی آزمائش ڈال دیتا۔ اس یعنی ان پوری تقریر سے پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کی آزمائش آئی، لیکن کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی، ہر آزمائش خود ہی کی یعنی ہر آزمائش کے لیے خود ہی تیار رہے، اور ان کا مقابلہ اللہ رب العالمین یعنی اس آزمائش کا مقابلہ کرتے رہے اور اللہ رب العالمین سے لو لگاتے رہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی آزمائش کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلا۔ اے اللہ جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ ان کو یعنی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔